تو یعنی اللہ کے ذکر کے 3 طریقے یہاں پر بتائے گئے، یا تو کھڑے ہو کر کے تم اللہ کا ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، لیکن ذکر کا حکم ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں۔ اب ذکر کئی طریقے کا ہے، بندہ اللہ کو یاد کر لے اس کے اسماء حسنہ سے، اس کے صفاتی نام سے، ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، تو اللہ کو جس انداز میں بھی وہ یاد کرے گا وہ ذکر ہی کہلائے گا۔ ذکر کی جو قسمیں ہیں، ذکر بالجوارح ہے، ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب ہے، 3 ہیں۔ ذکر باللسان جیسے زبان سے آپ کا کہنا اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم یا لطیف، یہ سب ذکر زبانی ہے، اس کو ذکر باللسان کہتے ہیں۔ اور ذکر بالجوارح، جوارح کا مطلب ہوا ہاتھ پیر سارے اعضاء سے ذکر کر کر۔ وہ کیسے کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کی گھر کی طرف چلے، مسجد کی طرف نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پیروں کا ذکر ہے، یہ پیروں کا ذکر ہے۔ کان سے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، اللہ کے نام سنے تو یہ کانوں کا ذکر ہے۔ آنکھ سے آپ نے اچھی چیز دیکھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں ذکر بالجوارح، جس میں زبان کا چلنا ضروری نہیں، اعضاء جو بھی نیک کام کریں گے یہ بھی ذکر ہی کہلائے گا، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے بندہ۔ 2 ہو گئے ذکر، اور ایک ہے ذکر بالقلب، وہ ہے زبان بھی نہیں کہہ رہی ہے، ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل اس کا جاری ہے، خاموش بیٹھے ہوئے اپنے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، یوں سوچتا رہا کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ زبان سے نہیں کہا، نہ ہاتھ پیر سے، دل میں یہ سارے خیالات لاتا رہا، تو اس کو کہا گیا ذکر بالقلب ہے، یعنی دل سے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تینوں ذکر کر سکتا ہے بندہ، زبان سے کرے یا اعضاء سے کرے یا دل سے کرے۔ اب کرنے کے جو طریقے ہیں یہ تو ہو گئے کہاں سے کرے، اور یہ ہے کیسے کرے۔ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے یا تو کھڑے ہو کے کرو، کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر کے کرو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر کے کرو۔ یہ تینوں حالتیں ہیں انسان کی، یہ 3 حالتیں ہیں انسان کی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا کروٹوں پر لیٹ کر۔ بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ذکر پاک جیسے صوفیہ اکرام کے طریقے ہیں الگ الگ ذکر کرنے کے۔ سعودی عرب میں وہاں کے جو جماعت اہل حدیث کے مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کے ذکر کو منع کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر کوئی کرے۔ اہل حدیث سلفی کہتے ہیں اس طرح کا ذکر نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے ذکر، اس کے وہ مخالف ہیں۔ اچھا، بیٹھ کر کے بھی اگر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بس اکیلا آدمی کہیں پر بھی ذکر کرے، لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی، تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، سو کے بھی کر سکتے ہو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، درود پڑھیں آپ، درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، درود بھیج۔ ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ الدعاء هو الذکر، اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے۔ درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، جس کی جیسی طاقت ہے ویسے کرے۔ ہمیں کھڑے ہونے میں ادب زیادہ لگتا ہے، کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں۔ جس کو بیٹھ کر کے کرنا ہے وہ بے ادب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے۔
ذکر ہے. الدعاء ہوا ذکر، دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے. دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے، فرض نماز ہو گئی، چلے جاؤ بس کافی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، پھر تسبیح پڑھتے ہو، پھر دعا پڑھتے ہو، پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو، یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے. بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعت. قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود بتائیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ فرما تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کر. میرے عزیزو، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا، تسبیح پڑھنا، یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ. لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آئے. قرآن کا حکم ہے کہ نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، نماز پڑھ لیا آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے، نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے. دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا، مانگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک بار دے بھی دیا، دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں، ارے یہ سامنے کرے گا، سامنا ہوگا اس کا، پھر یہ مانگ لے گا. مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ رحمان ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا. نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم. اے ہمارے رب، دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا. بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو. یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا. یہ کیا ہے؟ الدعاء هو ذکر، دعا ہی ذکر ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے. کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنوں ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے. محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے. وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا. ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی. ان کا حال تو یہ تھا جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانا. محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں. بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے.
میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک بندہ مرید بننے کے لیے آیا ایک بزرگ کے پاس, کہا کہ مجھے مرید بنا دیجیے. کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا آپ بڑے بزرگ, آپ کے پیچھے چلوں گا. انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے, مرید کر لیجیے آپ. کہا ایسی نہیں ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا, کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ بھینس لے جا, اس کو پال. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا ہے اس کو, صبح نہلانا, دوپہر میں نہلانا, رات میں بھی نہلانا, 3 بار نہلانا. کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو, اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا, صفائی کرتے رہنا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا, اس سے دل لگا لینا. اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں, ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے, جانور ہی ہے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ. 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں. بھینس وہ بھی اچھی ہے. کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں. 40 دن کے بعد آئے. اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے. کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے, صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے, دوپہر میں نہلاتا ہوں, رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے, ہر بات میں بھینس. تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے, ایک پریکٹس ہے. ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو, جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا, لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے. صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو, حضور کے اخلاق کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پہ رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس, ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہوئی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے,
اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں، وہ جب بیان کرنا، بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے، اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھے ہیں۔ بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی۔ سنے ہوں گے آپ، یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں چینج ہو گیا، پرانے لوگ جانتے ہیں، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس پر حمد اللہ کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا، ہمیں باپ دیا، ہمیں ماں دیا، وہ اللہ بہت بڑا، حمد ہے یہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اللہ کی حمد ہے، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا۔ کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، باتوں میں، تقریروں میں، قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے، رشتوں کے لیے مانگتا ہے، اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے۔ دعائیں یہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو، اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے، مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یہ ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے، یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے۔ لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو، اس دعا کی، اس مناجات کی۔ پوری دعا اٹھا لینا آپ، جتنے اشعار ہیں اس کے اندر، پہلے مصرے میں اللہ سے طلب، اللہ سے مانگ رہے، اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں، اس حمد میں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے۔ حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے۔ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ دنیا میں کچھ نہیں مانگا، جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو۔ اور پھر آخری وقت آئے، یا الہی، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یہ قیامت کا منظر ہے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو، رسول کا ساتھ۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ۔ اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو۔ کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا، تکلیف آسان کر دینا، نہیں، کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں۔ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ۔ اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، سر شمشیر جس کو کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے، اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ وہ بھی رسول پاک ہی ہیں، رسول پاک ہی ہیں ہر مصرے میں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا، آخری شعر لکھنے پر آئے، کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے۔ خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر، موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں۔ جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو، دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں، حج بھی ساتھ رہے، زکوٰۃ بھی ساتھ ہو، میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے، تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں۔ اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے، کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو۔ یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو۔